انڈیا کا ایک ذاکر غروی نام کا، یہ لندن کے پاسپورٹ سے یہاں آیا، اور یہ یہاں آتے انڈیا سے باہر سے اور یہاں آ کے انتشار کرنے کے لیے، اس میں ایک بات کرتا ہے کہ دیکھو جی ہم دین کس سے سیکھیں؟ ان سے کہ جو نبی کو جمعے والے دن کھڑا چھوڑ کر تجارت کے لیے نکل گئے، اور کہتے قرآن میں ہے اس کی سورہ جمعہ میں کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ بات یہ اصل میں جب دل میں بغض ہوتا ہے تو انسان کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، ورنہ ان کی اس خطاؤں میں بھی اتنا حسن ہے اور اتنا اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ادب و احترام اور لحاظ کا معاملہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب مدینہ منورہ میں قحط ہے، لوگ کئی کئی دن کے بھوکے ہیں، اور اس وقت جمعے کی ترتیب یہ ہوتی تھی، آج جمعے کی ترتیب ہے پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس وقت پہلے نماز ہوتی تھی اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ اب اتنے میں قافلہ آیا تجارت کا، نماز جمعہ ہو چکی ہے، آگے خطبہ ہے۔ اب صحابہ کرام ابھی دوران تربیت ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی اور تاجر پہنچ گئے، کیونکہ مدینے میں یہود بھی تھے، وہ پہنچ گئے اور انہوں نے سارا مال خرید لیا تو مہنگے داموں لوگوں کو دیں گے، تو اس لیے وہ اس انداز میں قافلے کو دیکھا آئے تو کچھ اٹھ کے چلے گئے تاکہ پہلے سے جو ہے اس کا ریٹ طے کر لیں گے جو بھی معاملہ ہو، تاکہ کوئی اور ذخیرہ اندوز اس کو آ کر نہ لے لے۔ تو لیکن چونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین یہ چیز ان کے شایان شان نہیں تھی، تو اس لیے تھوڑی سی اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح یوں فرمائی کہ ایسے نہیں کرنا تھا، ادھر نبی کھڑے میں اور تم چلے گئے۔ اب یہ دوران تربیت کا واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو آیتیں ہیں اللہ نے ان کے ساتھ خیر الرازقین کا وعدہ کیا، یعنی اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اگر غور کریں نا جو آیتیں اس متعلق آئی ہیں، اس میں بھی اللہ نے صحابہ کی کتنی رعایت کی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے سورہ جو دیکھو صحابہ کی انداز سے دین بنتا تھا اور دین کے مسائل پھر آتے تھے۔ دوران تربیت کلاس میں کسی طالب علم سے غلطی نہ ہو تو پھر باقیوں کی کس طرح اصلاح ہوگی؟ یہ تربیت کے زمانے میں اب پورے اللہ نے جمعے کے احکامات بھیج دیے، ان کے اٹھنے سے کروڑوں مسلمان اربوں جو قیامت تک آنے تھے ان کو جمعے کے مسائل پتہ چل گئے۔ لیکن اس میں رعایت دیکھیں کتنی رکھی ہے صحابہ کی، اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پتہ چلتا ہے جمعے کی نماز کے بعد کا کاروبار یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو اب یہ تو چونکہ جمعے کی نماز پڑھ چکے تھے نا، تو پتہ چلتا ہے یہ اس وقت بھی گئے ہیں تو اللہ کا فضل ہی ان کو ملا ہے، اللہ کے فضل ہی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اگر عشق و محبت کی نگاہوں سے دیکھو تو کہ وہ اللہ کا فضل لینے ہی گئے تھے، کیونکہ نماز اس وقت پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں۔ یہ ہوا واقعہ تو اس کے بعد اب تبدیلی یوں ہو گئی کہ اب خطبہ پہلے ہوگا نماز بعد میں۔ اب یہ پورے احکامات بن گئے، یہ دوران تربیت۔ لیکن ایک حصہ بتایا جاتا ہے، دوسرا پہلو نہیں۔ ادھر یہ تانا تو وہ بدبخت دے رہا ہے صحابہ کو کہ وہ قافلہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے قحط کا زمانہ ہے، اور جو اٹھ کے انہوں نے کہا نماز تو ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تو سنتے رہتے ہیں، ادھر والا معاملہ ہے کوئی اور اس پر قابض نہ ہو جائے، ذخیرہ اندوزی نہ کر لے۔ یہود بھی وہاں رہتے تھے، کوئی مہنگے داموں یہ تاجر یہودیوں کا کوئی خرید نہ لے اور پھر مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اس ارادے اور نیت سے وہ گئے۔
لیکن یہاں یہ بات تو بتائی جاتی ہے، لیکن جب ان کی تربیت ہو گئی تو اب جو اللہ نے صحابہ کو کریڈٹ دیا تو وہ کیوں نہیں بتاتے جو بعد کی آیتوں میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ یعنی جب اذان ہوتی اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے جا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ ادائیں اپنی تجارت کو چھوڑنا، اپنی دکانوں کو چھوڑ دینا، اللہ اکبر کی آواز پر اپنے چلتے ہوئے کاروبار اور گاہک کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جانا، تو قرآن نے دوسری جگہ جو ان کی پھر یہ شان بعد میں بیان کی اسے بھی تو پھر بیان کرو نا۔ اللہ کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم، یہ مرد ہیں وہ، اور مرد ادھر کہا کیوں کہ آپ کو پتہ ہے گاہک آیا ہوا اور اذان ہو جائے، لاکھوں کا گاہک ہو، اس کو چھوڑ کر چلا جانا یہ ایک ہمت کی بات ہے، اور ہمت جو ہوتی ہے وہ عورت کی بنسبت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر انہیں مرد کہا۔ یہ وہ لوگ، یہ مرد ہیں کہ جو لوگ اپنی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جو اللہ نے یہ شان بیان کی اس کو بیان نہیں کریں گے۔ وہی والی بات کربلا کے واقعے کو ایک پہلو کا بتائیں گے اور دوسرے پہلو کا نہیں بتائیں گے کہ کربلا میں جو جو شہید ہوئے ان کے ناموں کی لسٹ بتاؤ، ناموں کی لسٹ نہیں بتائیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ 2 ابو بکر نام کے بھی تھے اور عمر نام کے بھی اس میں تھے، عثمان نام کا بھی کربلا میں تھا۔ تو اب بتاؤ یہ سارے اگر بتائیں گے تو پھر تو اپنی عمارت گرتی ہوئی نظر آئے گی۔